الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد خلاق کائنات کی عالی مرتبت بارگاہ میں نہایت انکساری سے دعا ہے کہ پروردگار عالم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرما دے، اس پر سامعین کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی فرما گئے۔ کوئی ایسا زندگی کا گوشہ نہیں ہے جس کو آپ تشنا چھوڑ گئے ہوں۔ شریعت مطہرہ ایک کامل شریعت ہے، اس میں ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے، اپنے طریقے سے شریعت کے ہر پہلو کو روشن کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز تبلیغ تھا، جو انداز گفتگو تھا، جو انداز معاشرت تھا، جو انداز عمل تھا، وہ اپنی انتہا کے درجے پر تھا۔ ہر ایک میں آپ منفرد، ممتاز اور اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوتی تھی انتہائی شستہ، انتہائی اعلیٰ، انتہائی فصیح، اس کے ساتھ ساتھ بلیغ اور سادہ۔ ہر شخص آپ کی گفتگو اچھی طرح سمجھ جاتا، بلکہ بعض اہم باتیں جو آپ نے اپنی امت تک پہنچانی ہوتی تھیں ان کو آپ تین دفعہ بھی دہرا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائیں۔ اور کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ نہ آئے، کیونکہ آپ اتنی کھول کر واضح بڑے آسان طریقے سے لوگوں کو مخاطب کر کے گفتگو فرمایا کرتے تھے اور ٹھہر کے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا ایک منفرد پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بات تھوڑے لفظوں میں ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، آپ کو جوامع الکلم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے، ہم عام زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے تھے آپ، بہت بڑی بات، پھیلی ہوئی بات، بڑے
عظیم مفہوم کی بات مختصر چند لفظوں میں ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے آپ کو خاصا عطا فرمایا تھا۔ ان جوامع الکلم میں سے ایک حدیث جو آج کی گفتگو کا موضوع ہے وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے ایسا شخص کہ جس کو میں چند نصیحتیں کروں تو ان پر وہ عمل کرے، یا پھر وہ نصیحتیں اس اگلے بندے تک پہنچا دے جو ان نصیحتوں پر عمل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے، عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس ذمہ داری کو اپنے سر لیتا ہوں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 نصیحتیں فرمائیں۔ 5 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے رہو، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو کچھ اللہ نے تمہارا مقسوم بنا دیا، جو تمہارا مقدر بنا دیا، جتنا رزق تمہارے حصے میں لکھ دیا، اس پر تم راضی ہو جاؤ، کفایت شیاری، قناعت پسندی اختیار کر لو۔ تکن اغنى الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ بے پرواہ ہو جاؤ گے، لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ گے، لوگوں میں تم غنی ہو جاؤ گے، سب سے بڑے غنی تم ہوگے۔ تم یہ والا نسخہ اختیار کر لو۔ تیسری نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا، وَأَحْسِنْ جَارَكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ گے۔ 5ویں نصیحت فرمایا کہ احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ 5ویں نصیحت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تکثر الضحک، زیادہ مت ہنسا کرو، فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 5 نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ ہر نصیحت اپنے مقام پر بہت ہی اونچا مقام رکھتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی نصیحت کیا تھی؟ حرام کاموں سے بچتے رہو، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار تم بن جاؤ گے۔ نماز پڑھنا عبادت ہے اور نماز پڑھنے والا عابد ہوتا ہے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، روزہ رکھنے والا عابد ہوتا ہے۔ حج کرنا، زکوٰۃ دینا، جتنی بھی نیکیاں ہیں، تسبیحات پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، صدقات خیرات کرنا، یہ ساری نیکیاں، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ یہ کرنے والا شخص، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عبادت گزار کہلاتا ہے، وہ عابد ہوتا ہے۔ لیکن جو ان کے ساتھ ساتھ حرام کاموں سے بھی بچتا ہے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہوتا ہے، وہ اعبد الناس ہوتا ہے۔ عابد ہونا اور اعبد الناس ہونا، لوگوں میں بڑا عبادت گزار ہونا، بڑا عابد ہونا، ان میں فرق ہے۔ اچھا، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے عبادت گزار ہونے کو حرام چیزوں کے ساتھ بچنے سے مشروط کیا ہے۔ کوئی شخص تہجد گزار ہو وہ بڑا عبادت گزار نہیں ہے۔ کوئی شخص 5 وقت کا نمازی ہے، ساتھ نوافل بھی پڑھتا ہے، صدقات بھی کرتا ہے، خیرات بھی دیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ حسن سلوک سے بھی پیش آتا ہے، ہمسایوں کا بھی خیال کرتا ہے، بڑی نیکیاں کرتا ہے، مگر وہ بڑا عبادت گزار شمار نہیں ہوتا۔ بڑے عبادت گزار ہونے کے ساتھ
بڑے عبادت گزار کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروط کیا ہے محرمات سے بچنے کے ساتھ، کہ جو حرام کاموں سے بچے گا بڑا عبادت گزار وہ ہوگا۔ بھئی دیکھیں، جو نمازی ہے، حاجی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، وظائف پڑھتا ہے، وہ نیک تو ہو سکتا ہے، متقی نہیں ہو سکتا۔ تقوی حرام سے بچنے کا نام ہے، حرام چیزوں سے بچیں گے تو متقی بنیں گے، لہٰذا یاد رکھیے۔ اور اللہ کی ولایت کا جو درجہ کسی کو ملتا ہے وہ تقوی کے ساتھ مشروط ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کوئی بندہ صرف نماز پڑھ کے، زکوٰۃ دے کے، حج کر کے، خیرات کر کے، وظائف پڑھ کے، تسبیحات پڑھ کے ولی نہیں بنتا۔ کوئی شخص ولی تب بنتا ہے جب وہ متقی بنتا ہے، جب وہ تقوی اختیار کرتا ہے، اور تقوی تب تک نہیں ملتا جب تک بندہ حرام کاموں سے نہ بچے، حرام چیزوں سے نہ بچے، محرمات سے نہ بچے، منہیات سے نہ بچے، اس وقت تک کوئی شخص متقی نہیں ہوتا۔ عابد ہو سکتا ہے، متقی نہیں ہو سکتا، نیک ہو سکتا ہے، اسے تقوی نہیں مل سکتا۔ تقوی تب ملے گا جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے گا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن عبد الناس، تم حرام کاموں سے بچتے رہو، لوگوں میں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات اور بھی، اگر کوئی شخص نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، صدقات خیرات کرتا ہے، مگر حرام کاموں سے نہیں بچتا، تو اس کی یہ ساری عبادات غیر مؤثر ہو جاتی ہیں، اس کی یہ ساری عبادات بے برکت ہو جاتی ہیں، اس کی یہ ساری عبادات اس کو اللہ کے قریب نہیں کرتی۔ ساری عبادات، ایک بندہ ہے نمازی پکا ہے، سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، وہ زانی ہے، شرابی ہے، ہمسائیوں کا خیال نہیں کرتا، ایذا دیتا ہے ہمسائیوں کو، وہ شخص، اس کی جو عبادت ہے نا وہ غیر مؤثر عبادت ہے، بے برکت عبادت ہے۔ اس کی وہ عبادت اسے نجات نہیں دلا سکتی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اس تہامہ پہاڑ جتنا سفید نیکیاں لے کر لوگ آئیں گے، میں ان کو پہچان لوں گا، مگر ان کی نیکیاں اللہ رب العزت بکھرے ہوئے غبار کی طرح بنا دے گا۔ نیکیاں کتنی؟ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں، اللہ ان کی نیکیوں کو بکھرے ہوئے غبار کی طرح بنا دے گا، یعنی بے وقعت، بے وزن بنا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان کے اوصاف بتا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں سے ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ میرے آقا آپ ہمیں بتا دیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ آگے سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اخوانکم وجلدکم، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تم ہی میں سے ہوں گے، یعنی مسلمان بھائی ہوں گے، اور تمہارے ساتھ مل جل کے رہنے والے لوگوں میں سے ہوں گے، مسلمان ہی ہوں گے، مومن ہی ہوں گے، داڑیاں بھی ہوں گی، ٹوپیاں بھی ہوں گی، دستاریں بھی ہوں گے، جبے بھی ہوں گے، لوگوں میں متقی اور پرہیزگار بھی مشہور ہوں گے، تم ہی میں سے ہوں گے۔ اور پھر آگے فرمایا، وہ رات کی عبادت کا حصہ بھی لیتے ہوں گے، اندازہ کیجئے تہجد گزار ہوں گے، مطلب وہ تہجد گزار ہوں گے، مگر قیامت والے دن ان کی یہ ساری نیکیاں بکھرے ہوئے غبار کی طرح کیوں ہو جائیں گی؟
میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ دن کے وقت وہ حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہوں گے۔ دن کے وقت، رات کو تو مصلے پر ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، اللہ کے حضور توبہ و استغفار کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، مگر دن کے وقت حرام کام کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، لوگوں کو ایذائیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اللہ کے ہر روکے ہوئے کام کو انجام دیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زانی ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دن کے وقت وہ حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، تو سنیے رات کے وقت ان کی ہوئی عبادتیں بے برکت۔ خود میرے آقا نے لفظ ارشاد فرمائے ہباء منصورا، کہ قیامت والے دن اللہ ان کی ان نیکیوں کو جو وہ تہامہ پہاڑ جتنا وزنی اور بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو بکھرے ہوئے غبار کی طرح بنا دے گا، یعنی بے وزن اور بے وقت بنا دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، سر پر ٹوپی دستار ہو، جبہ پہنا ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، تہجد گزاری بھی پابندی کے ساتھ ہو، وظائف بھی ہوں، اللہ اللہ ہر وقت زبان پر جاری رہتا ہو، مگر حرام کاموں سے نہ بچنے والا شخص، یہ جو شخص ہے یہ ساری اوصاف رکھنے کے بعد بیکار انسان ہے، اس کی کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی اللہ کے حضور، کوئی مقبولیت اسے نہیں ملے گی، اللہ کے حضور اسے کوئی قرب نہیں ملے گا، اور اس کی یہ نیکیاں اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گی۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی کو مشروط کیا حرام کاموں سے بچنے کے ساتھ، فرمایا اتق المحارم اعبد الناس۔ اور دیکھیے اگر کوئی شخص حرام لقمے سے نہیں بچتا، حرام لقمے سے نہیں، یہ عام طور پر ہماری شکایت بھی ہوتی ہے، بڑی دعائیں کرتے ہیں جی، دعائیں کرواتے بھی ہیں جی، بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں جی، بڑی دعائیں کروائی ہیں، لوگوں کو کہا ہے، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ شکایت ہر بندے کو، ہر دوسرے بندے کو، چلو میں تھوڑا سا اس میں نرم پہلو اختیار کر لیتا ہوں، ہر دوسرے بندے کو یہ شکایت ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، کوئی جھول جھال والی بات نہیں ہے، کوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے کنائے سے نہیں فرمایا، بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا ایک شخص ہے وہ لمبے سفر پر ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لمبے سفر پر ہے، اس کے وہ ہے غبار آلود ہے، یعنی اس کی جو شکل بنی ہے نا قابل ترس ہے، وہ لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگتا ہے، اے اللہ یا رب یا رب، یوں کرتا ہے، یا رب، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں کرتا ہے۔ فرمایا اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا، اور کرے کیسے؟ فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، وملبسہ حرام، وغذی بالحرام۔ فرمایا جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام کے، جو اس نے کھانا کھایا وہ حرام کا، جو پانی پیا وہ حرام کا، جو غذا دی گئی وہ حرام کی، تو اس کی دعائیں قبول کیسے ہوں؟ اللہ رب العزت کو ایسے شخص کی دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے شخص کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ تو ہر شخص جو شکایت کر رہا ہے ابھی اس کے پاس وقت ہے، یہ جو اس کو بتایا جا رہا ہے نا سنبھلنے کا وقت ہے، سنبھل سکتے ہیں، ہم سنبھل سکتے ہیں۔ بھائی دیکھیں گھر بگڑا پڑا ہو، ہم خود اسے بگاڑتے ہیں، خود خراب کرتے ہیں، چیزیں پھینک دیتے ہیں، کبھی کچرا پھینک دیا، کوئی چیز پھینک دی، ادھر پھینک دی ادھر پھینک دی، بے ترتیبی کے ساتھ پھیلا ہوا بکھرا ہوا گھر ہے۔ کسی وقت ہمیں خیال آتا ہے کہ یار اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، ہم اٹھ کے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں، نہیں کر لیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک کرنا چاہیں کوئی چیز تو آرام سے کر سکتے ہیں، اور اپنی بگاڑی ہوئی چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں،
تو اسی طرح اپنے بگاڑے ہوئے اخلاق بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے بگاڑے ہوئے اعمال بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے بگاڑے ہوئے معمولات بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم مخلص ہو جائیں اپنے آپ کے ساتھ، بشرطے کہ ہم مخلص ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، بشرطے کہ مخلص ہو جائیں دین کے ساتھ۔ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں نے پکی اور پختہ توبے کی ہیں، وہ کوئی اور لوگ تو نہیں تھے، وہ کوئی آسمان کی مخلوق تو نہیں تھی، زمین کی تھی، وہ انسان ہی تھے جنہوں نے پکی توبے کی ہیں، توبہ کی اللہ کے حضور اور ولایت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ ایسے لوگ ہیں، مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں۔ تو بھائی وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس فرشتہ آتا ہے اور آ کر ان کو کہتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب تم توبہ کر لو، نہیں، ان کو بھی ایسے ہی کہیں سے چوٹ لگتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ میرے بھائی یہ جو تم کر رہے ہو غلط ہے، یہ جو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے۔ ایک بندے کو نا خرابی کا پتہ نہ ہو، وہ تو چلو معذور اور مجبور ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اس بگاڑ کی وجہ کیا ہے، خرابی کی وجہ کیا ہے۔ ایک بندے کو نشاندہی کر دی جائے کہ بھئی بگاڑ کی وجہ یہ ہے، یہ جو تمہارے گھر سے پریشانیاں نہیں جا رہی نا اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو تمہارے رشتے ناتوں میں دراڑیں آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے۔ پوائنٹ آؤٹ کر لینے کے بعد بھی اگر ایک بندہ خود کی اصلاح نہیں کرتا تو اس سے بڑا نادان اور ہو کون سکتا ہے۔ یہ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو پھر ہماری نادانی ہوگی۔ میرے بھائی اپنے روزمرہ معمولات پر غور کریں۔ اگر آپ کے معمولات میں دن بھر میں کوئی خرابی ہے، آپ دیکھیں کہ کون سا کام ہے جس میں آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کون سا کام ہے، کون سا ایسا حرام کام ہے جس کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں اور بچ نہیں پا رہے۔ اس حرام کام کی وجہ سے آپ کے یہ وظائف اور نیکیاں غیر مؤثر ہوئی ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی پریشان رہتا ہوں، یار کیوں؟ میں وظیفے بھی پڑھتا ہوں پھر بھی پریشان رہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو تو عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، مگر حرام کاموں سے بچتے نہیں ہیں۔ دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی عملی تربیت سے جو ہمیں نصیحتیں فرمائی نا، تو وہ تو مشتبہات سے بھی بچنے کا آپ نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک لگی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر جا رہے ہیں، ایک کھجور پڑی ہے۔ ایک بھوکے شخص کو اگر ایک کھجور مل جائے اور اس کا کوئی مالک بھی نہ ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ انتظار کرے گا، وہ کسی سے پوچھے گا؟ بھائی وہ تو ایک لمحے میں ہی اس کھجور کو کھا لے گا تاکہ اپنی بھوک مٹائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھجور کو اٹھایا اور پھر فرمایا اگر مجھے شبہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی کھجور ہوگی، اگر مجھے شبہ نہ، حالانکہ صدقے کی کھجور ایسے عام طور پر گرتی نہیں ہے، صدقے کی کھجور تو مستحق تک پہنچا دی جاتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ یہاں سے وہ فقیر جو صدقہ لے کے جا رہا ہو اس کی یہ گری ہوئی ہو۔ فرمایا اگر مجھے یہ شبہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے تو پھر میں یہ کھا لیتا۔ میں کھا کیوں نہیں رہا؟ اس وجہ سے کہ مجھے شبہ ہے، یعنی مشتبہ چیز کو بھی آپ نے ضرورت کے باوجود ترک کر دیا۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ اچھا پھر یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ یوں سمجھ لیں کہ گناہ پر ایک اور گناہ ہے، گناہ پر ایک اور گناہ ہے، چیز حرام اور ناجائز ہے، مگر اس کو شرعی ٹچ دے کے کوئی تعویل کر کے اپنے لیے اسے جائز بنا لیتے ہیں۔ چور چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے نا تو اس سے بھی پوچھ لے، اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے۔ چور ایسے چوری کرنے نہیں نکلتا، وہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے۔ وہ ایک بندہ گدھا بیچ رہا تھا، اس سے جب پوچھا گیا کہ گدھا کیوں بیچ رہے ہو، یہ تو حرام ہے، تو اس نے کہا پھر ہم کیا کریں اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ لاجک اس کے پاس بھی ہے، چور کے پاس بھی لاجک ہے۔
زانی نے بھی کوئی نہ کوئی دلیل بنائی ہوئی ہے، شرابی بھی کوئی نہ کوئی دلیل بنا کے شراب پی رہا ہے، رشوت خور بھی رشوت خوری کی دلیل بنا رہا ہے، اپنے رائٹس میں اس کو لے رہا ہے، میرے رائٹس ہیں یہ میرے رائٹس ہیں، وہ رشوت لے رہا ہے، یہ میرے منصبی رائٹس ہیں، رشوت لے رہا ہے، اس کو جائز قرار دے رہا ہے۔ یہ ظلم پر ایک اور ظلم ہے، گناہ پر ایک اور گناہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کو پھر حلال بنا کے اپنے لیے جائز قرار دینا، یہ گناہ پر ایک اور گناہ ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی گمراہی در گمراہی اور گمراہی پر اور پردے ڈل پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ تعویلیں دیکھیں، الحلال بین، کیا؟ الحلال بین والحرام بین، میرے آقا نے واضح طور پر فرما دیا، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اور ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ وہ چیز تم چھوڑ دو جو تمہارے دل میں کھٹکے، جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے وہ، کیونکہ حلال واضح، حرام بھی۔ جو دل میں کھٹک رہی ہے نا، یہ جو لوگوں سے یار یہ میں ایسے کر رہا ہوں یہ جائز تو ہے نا، وہ بھی اگلا جائز ہوتا ہے، ہاں یار یہ تمہارے تو رائٹس ہیں، تم تو لے سکتے ہو، جائز ہے تمہارے لیے۔ یہ جو تمہیں ضرورت پیش آ رہی ہے نا ایک ایک بندے کی اپنی پارسائی کا بیان لینے کی، ایک ایک بندے سے تصدیق کرنے کی، یہی چیز ہے جو تمہارے دل میں کھٹک رہی ہے۔ کسی موقع پر تمہارا دل کہتا ہے نہیں یار، کہہ تو تم رہے ہو جائز ہے لیکن ہے نہیں جائز، اگر تم انصاف سے غور کرو نا جائز ہے نہیں، یہ کبھی کبھی اندر کا ضمیر ہی تمہیں خود بتا دیتا ہے، کیونکہ تمہارا دل کھٹک رہا ہے اس چیز کے اوپر۔ تو سنیے، حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ یہ جس کی تم تعویلیں کرتے پھر رہے ہو، لوگوں سے تصدیقیں لیتے پھر رہے ہو، لوگوں سے آراء لیتے پھر رہے ہو، لوگوں سے مشورے کرتے پھر رہے ہو، جو تمہارے دل کو مطمئن نہیں کر رہا، جو تمہارے دل میں کھٹک رہا ہے، وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ حلال بھی واضح ہے، وہاں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور کوئی مجھے بتائے بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے کے لیے مفتی صاحب سے فتویٰ لیں گے، پانی پینے کے لیے مفتی صاحب سے فتویٰ لیں گے، حلال کما کے کھانے کے لیے مفتی صاحب سے فتویٰ لیں گے، لیکن الکوہل نام رکھ کے شراب پی لیں تو پھر مفتی صاحب سے پوچھتے پھریں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ گلاب کی خوشبو لگا لیں تو کسی سے نہیں پوچھیں گے کہ بھائی واضح ہے گلاب کی خوشبو ہے، لیکن جس وقت آپ سینٹ لگائیں گے تو پوچھتے پھریں گے جی لگانا جائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں ذرا الکوہل ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کریں گے نہیں کریں گے؟ تو بھائی ہر چیز واضح ہے، جہاں آپ کو ضرورت پیش آ جائے، جہاں آپ کو کھٹکا سا ہو اس کو چھوڑ دو، اس کو جہاں آپ کا ضمیر کہہ رہا ہو، جہاں آپ کا معاشرہ کہہ رہا ہو، جہاں آپ کا ایمان کہہ رہا ہو یہ حلال ہے، بس اس کو بغیر کسی جھجک کے کر ڈالو، اور جہاں آپ کا ضمیر کھٹک رہا ہو اس کو چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔